حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ انجمن شہیدان کربلا نے اپنے 50 برس مکمل کرنے کے بعد 50 سالہ یہ شب داری کا انعقاد شبیہ بیت الحزن نے جاری کیا ہے، اور اس وقت مسلسل یہاں پر چوتھا روز ہے، مسلسل ذاکرین مجالس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ انجمن ہائے ماتمی طرح سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب امام جمعہ لکھنؤ ہمارے ہمراہ ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ یقیناً لکھنؤ مرکز اعضا ہے، یہاں سے اعضا کی تہذیبیں پوری دنیا میں رواں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ لکھنؤ سے جو میسج جاتا ہے وہ پوری دنیا پر محیط ہو جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب سید کلب جواد نقوی صاحب سے کہ وہ ایک پیغام اس انجمن کے حوالے سے اور بالخصوص 50 سالہ شب داری اور لکھنؤ کی اعضا کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ لکھنؤ ہمیشہ مرکز اعضا رہا ہے، بے شک، اور یہاں کی جو عزاداری ہے پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور یہاں کی خاص طور سے انجمنوں کی تو بہت ہی قدیم تاریخ رہی ہے یہاں کی، اور یا تو شاہی زمانے میں بھی یہ سب انجمنیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں دستہ کہلاتا تھے، اور دستہ کشمیری اور دستہ فلاں سب نام ہوتے تھے، اس کے بعد اب انجمنوں کا نام ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی قدیم اور شب داریاں بھی بہت ہی یاد ہے کہ میری پیدائش سے پہلے کی تاریخ ہے اس کی، اور یہ شب داریاں ہوتی رہی ہیں۔ اور اس میں انجمنائے باتیں بھی ظاہر کہ جہاں اس میں عزاداری کے سلسلے میں جو مجلس و ماتم یہ کرتی رہی، اسی کے ساتھ ساتھ جو تحریکیں چلی ہیں ہماری عزاداری کی، اس میں بھی جو کلیدی رول ادا ہوا کیا ہے وہ ان انجمنوں نے کیا ہے۔ بے شک، کوئی بھی پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس میں تمام انجمنیں برابر کی شریک رہتی ہیں، اور عزاداری میں جو یہ جلوس کھلے اس میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ان انجمنوں کا رہا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بنیادی حیثیت رہی ہے، اور بہت سی انجمنیں ایسی ہیں جو یہ عزاداری کے علاوہ بھی جو سماجی کام ہے وہ بھی انجام دیتی ہیں۔ جیسے کچھ انجمنوں کے لیے میں نے معلوم ہوا کہ جیسے بچوں کو دینا، ایجوکیشن دینا، اور کو فراہم کرنا، اور روزگار فراہم کرنا، تمام چیزیں یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ جیسا عزاداری ہماری عبادت ہے، اسی طرح سے ایجوکیشن کے لیے کام کرنا، بچوں کے روزگار کے لیے کام کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو بہت سی انجمن یہ کام بھی انجام دیتی ہیں، اور بہت ہی قابل تعریف اور قابل قدر ہے۔ اور جب میں پاکستان گیا تو وہاں پہ تعجب ہوا مجھے کہ جو یہاں کے نام ہے سارے نام وہاں موجود ہیں، ساری انجمن ہائے ماتمی کے سارے انجمن ماتمی۔ آپ یہ کاظمیہ بھی وہاں ہے، اور انجمن رضا حسین بھی وہاں ہے، اور پتہ نہیں جتنی بھی نام یہاں آپ دیکھتے جائیں، نہیں صرف تہذیب اعضا منتقل نہیں ہوئے بلکہ انجمن کے نام بھی منتقل نام بھی وہاں منتقل ہو گئے ماشاء اللہ۔ پھر اور جو بزرگ وہاں کے وہ آج بھی لکھنؤ کو یاد کرتے ہیں، اور آج بھی وہ یہاں کی جو عزاداری کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں کی جیسی عزاداری آپ کو لکھنؤ سے کہیں نہیں مل پائے گی۔ اور بڑے بڑے شہر ہیں، بمبئی ہے، کراچی، مجمع کے لحاظ سے تمہارا 15 لاکھ مجمع ہوتا ہے، لیکن جو شان و شوکت جو چیز یہاں آپ کو ملتی ہے وہ تو ایران اور عراق میں بھی دیکھنے کو نظر نہیں آتی۔ یہ بات نہیں ہوتی یہاں پر جس طرح سے یہاں کلچر عزاداری کا ہے، بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ جو گریہ یہاں ہوتا ہے مجلسوں میں، وہ گریہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ بے شک، بے شک، وہاں بھی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں ایران میں بھی، عراق میں بھی اس طرح سے مجمع بے تاب ہو کے گریہ نہیں کرتا ہے، طرف کے گریہ نہیں کرتا جس طرح سے یہاں گریہ ہوتا ہے۔ بے شک، یہ ہمارے پرانے علماء نے بڑی کوشش کی ہے جس سے اور یہ یہاں اعضا قائم یہ ہے کہ امام حسین کا نام آتے ہی یہاں کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں اور گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ خصوصیت یہاں کی ادا کی ہے، تو یہ اس کو جتنا بھی اس کی قدر کی جائے کم ہے۔ اور یہ شب داریاں جو ہے اس پہ یہی کہ امام حسین کے نام پر جتنا بھی خرچ کیا جائے بے شک، وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک، ایک اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری عبادتیں جیسے بچوں کی تعلیم ہے اور جو روزگار، اس پر بھی انجمنوں کو کچھ دے رہی ہیں، لیکن کچھ نہیں دی ہے، تو ان کو بھی توجہ اس پر دینا ہوگی کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے ہمارا سماج سماج بہتر بن سکے، حالانکہ بہتر اور بچے زیادہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ لیکن دیکھیے آپ خود ہی دیکھیے، ابھی جو شب داری ہوئی تھی اس میں داس رضا والی، تو ان کے بچے جو دبئی میں کام کر رہے تھے، وہ ان کی بڑی بڑی ماشاء اللہ تنخواہیں ان کے ذریعے سے ان کو، اس کا مطلب ہے کہ اگر بچے کاروبار نہیں کریں گے، نوکری کریں گے، تو عزاداری میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ بے شک، اور جو شان و شوکت جو ہے وہ تھی جو ہمارے بچے ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ جب تک پورا خرچ جو ہے اس کا اٹھاتے ہیں وہ۔ بے شک، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بہترین تعلیم بھی ہونا چاہیے، بہترین روزگار بھی ہونا چاہیے، اس سے اور ادا کی رونق میں اضافہ ہوگا، جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے الحمدللہ۔ پہلے جب آپ نے دیکھتے ہوں گے کہ یہ تمام باتیں، اور ہمیں یاد ہے کہ بچپنے میں ہمارے
نمک پارے اور نختیوں سے آگے بات نہیں بڑھتی تھی. یہ مخصوص اس سے ہوا کرتا تھا. اور ایک جہاں گلاس بٹتے تھے چھوٹے چھوٹے, تو وہ گلاسوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گیا تھا پورے لکھنؤ میں. وہاں گلاس بٹتے, یعنی بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں گلاس بٹنا. اور آج ماشاءاللہ ایک ایک حصہ میں کم از کم 500 روپے کا ہوتا ہوگا. بے شک. اور کچھ مناظر تو مجھے اربعین والے نظر آتے ہیں, جیسے وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تناول کر لیے, ہاتھ جوڑ کے. اب یہی حال الحمدللہ ہمارے شہر اعزاز لکھنؤ کا بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو کھلانے والے زیادہ اور کھانے والے کم ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہر آدمی کے اندر ایک جذبہ پایا جا رہا ہے کہ ہم مومنین کی خدمت کر سکتے ہیں. یقیناً یہ مختصر سی لیکن بہت جامع گفتگو ہو گئی آپ کے ساتھ. اور پھر پیادہ لوگ جیسے وہاں پیدہ روی نہیں ہوتی ہے, جی جی یہاں بھی آپ مشی کرتے ہیں. یہاں بھی جیسے بخشی احساس اربعین اس طرح سے مشی کرتے ہیں. یہاں کی جیسے امیٹھی والی کربلا میں 2-3 سال سے شروع ہوا ہے, میرے ادھر سے وہاں شروع ہوا پروگرام. وہاں بھی دیکھا یہاں تقریباً 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر, تو وہاں یہاں سے پیدل رک جاتے ہیں. تو وہ جو مچھلی ہے وہ یہاں بھی ہم کو ملتی ہے. بے شک خدا کرے یہ جذبے ہم سب کے برقرار رہیں. اور یقیناً یہ انجمن شہیدان کربلا کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان کے 52 ایئرس ہو گئے, جیسا کہ حیدر رضا صاحب نے مجھے بتایا تھا, لیکن یہ 50 برس کے حوالے سے شب داری کر رہے ہیں. اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد الحمدللہ مجلس شروع ہو جائے گی. اور آفتاب شریعت مولانا کل سید قلب جواد نقوی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں. کل الوداعی مجلس ہوگی, اس علم میں بھی شرکت کیے گا. اور یہ مختصر سی گفتگو تھی لکھنؤ کی اعضاء کے حوالے سے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.